لاہور میں فضائی آلودگی کا ایک ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صوبہ پنجاب کے صدر مقام لاہور میں آج فضائی آلودگی انتہا کو پہنچ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لاہور کے 11 علاقوں میں لگنے والا گرین لاک ڈاؤن بھی اسموگ میں کمی نہ لا سکا۔ اس رپورٹ کے مطابق فضائی آلودگی میں لاہور کے بعد ہندوستان کا شہر کولکتہ دوسرے نمبر اور دہلی تیسرے نمبر پر ہے۔ خبر کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے 2 علاقوں میں سرچ آپریشن اور تصادم کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق خانیار کے کھار محلے میں سنیچر کی صبح ایک سرچ آپریشن کے دوران سیکورٹی اہلکاروں اور عسکریت پسندوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق کشمیر پولیس نے بتایا ہے کہ سنیچر کی صبح ضلع سری نگر کے کھار علاقے میں مسلح علیحدگی پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد سیکورٹی دستوں نے علاقے کو محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا تو علیحدگی پسندوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ جنوبی اور مشرقی لبنان کے ایک علاقے میں مجلس ترحیم پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں 12 افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے لبنان کے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر وسیع پیمانے پر بمباری کی ہے۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے مشرقی لبنان کے البقاع میں واقع البزالیہ علاقے پر ایک مجلس ایصال ثواب کے موقع پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ لبنان کے شہری دفاع نے ابتدائی اعداد و شمار میں اس حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 12 بتائی ہے۔ قابض فوج کے طیاروں نے البقاع کے مضافاتی علاقوں السعیدہ اور حدث پر بھی بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے دیہی علاقوں حمین، الفوقہ، اسوانہ، تبنین اور الشہابیہ کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ سنیچر کی صبح تل ابیب سمیت مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر حزب اللہ کے میزائلی حملوں میں درجنوں صہیونیوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ المیادین نے عبرانی میڈیا ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ آج سنیچر کو لبنان سے تل ابیب اور اس کے اطراف کے علاقوں پر میزائلی حملے کیے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کا فائر کردہ ایک میزائل مرکزی مقبوضہ فلسطین کی الطیرہ نامی کالونی کی ایک عمارت پر گرا، جس سے کم 19 صہیونی زخمی ہو گئے۔ صہیونی میڈیا ذرائع کے حوالے سے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک میزائل تل ابیب کے اندر شارون نامی علاقے پر گرا، جس سے سنگین نقصان پہنچا ہے۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے اس سے پہلے تل ابیب کے اکثر علاقوں میں خطرے کا سائرن بجنے کی خبر دی تھی۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے بھی آج سنیچر کی صبح لبنان سے مقبوضہ فلسطین کے علاقے الجلیل الاعلیٰ پر 15 میزائل داغے جانے کی رپورٹ دی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ متعدد میزائل کرمیل اور مجد الکرم نامی صہیونی کالونیوں پر بھی لگے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج کے ریڈیو نے اعتراف کیا ہے کہ کرمیل اور معلوت ترشیحہ پر لبنان سے داغے جانے والے 10 میزائل لگے ہیں۔ صہیونی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ کرمیل کے نزدیک شوراشیم صہیونی کالونی پر میزائل لگنے سے متعدد اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق کرمیل صہیونی کالونی کے نزدیک ایک عمارت پر میزائل لگنے سے کم 9 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ الجلیل کے علاقے کرمیل، کفر فاردیم اور معلوت ترشیحہ نامی صہیونی کالونیوں میں خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ملین مارچ میں عوام نے صہیونی حکومت اور امریکہ کے مقابلے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں امریکہ اور صہیونی حکومت کی جارحیت کے مقابلے میں غزہ اور لبنان کے عوام کے ساتھ اعلان آمادگی کے زیر عنوان صنعاء کے ملین مارچ کے شرکاء نے تاکید کی ہے کہ وہ امریکہ، برطانیہ اور مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کے ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل آمادہ ہیں۔ ان شرکاء نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین اور لبنان کی تحریک استقامت کی حمایت اور صہیونی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہم اپنی آمادگی کا اعلان کرتے ہیں۔ صنعاء کے ملین مارچ کے شرکاء نے غزہ اور لبنان کے عوام کی حمایت اور مدد
اور عالمی استقبال من جملہ امریکہ، برطانیہ اور غاصب صہیونی حکومت کی جارحیتوں کے مقابلے میں یمن کے مواقف پر تاکید کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یمنی عوام اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے۔ صنعاء کے عوام نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی دشمن کے مقابلے کے 5ویں مرحلے اور طوفان الاقصی آپریشن کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے مکمل آمادہ ہیں اور اس سلسلے میں سب کو چاہیے کہ متحد رہیں۔ صنعاء ملن مارچ کے شرکاء نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت فلسطینیوں کی نسل کشی نہ صرف 13 مہینوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ اس نے اپنی جارحیت کا دائرہ غزہ کے شمالی علاقوں تک بھی پھیلا دیا ہے اور غرب اردن کے علاقوں اور لبنان تک وسیع کر دیا ہے۔ مظاہرے کے اختتامی بیان میں تاکید کی گئی ہے کہ وحشیانہ صہیونی جارحیت جاری رہنے کے باوجود گزشتہ 13 مہینوں میں تحریک استقامت کی کارروائیوں میں غاصب صہیونی حکومت کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچا ہے۔ غزہ کے عام شہریوں اور مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کے عام شہریوں اور مظلوم عوام کے خلاف مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے وحشیانہ حملوں میں بھی رہائشی عمارتوں، اسکولوں اور طبی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، جس میں بڑی تعداد میں فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہو گئے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز بھی 84 فلسطینی عام شہری شہید ہوئے تھے، جن میں 50 سے زائد صرف بچے شامل رہے۔ شمالی غزہ میں بھی فلسطینیوں کی نسل کشی گزشتہ 28 روز سے جاری ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بھی غزہ کے النصیرات کیمپ پر صہیونی جنگی طیاروں کی وحشیانہ جارحیت میں 3 فلسطینیوں کی شہادت اور دسیوں دیگر کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ تل زعتر پر بمباری میں بھی خاصی بڑی تعداد میں فلسطینی عام شہری زخمی ہوئے ہیں۔ شمالی غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے حامل الرافعی اسکول پر حملے میں بھی متعدد فلسطینی شہید و زخمی ہوئے ہیں۔ جبالیہ میں خفیہ اڈے پر القصام بریگیڈ کے حملے میں 12 صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ شہید عز الدین القصام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ جبالیہ کیمپ کے القصاصیم علاقے میں ایک خفیہ اڈے پر اس کے حملے میں 12 صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ القصام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے جبالیہ کیمپ کے القصاصیم علاقے میں ایک عمارت پر حملہ کر دیا جس میں 12 صہیونی فوجی چھپے ہوئے تھے۔ RPG سے کیے جانے والے فلسطینی مجاہدین کے اس حملے میں سبھی 12 صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ القصام بریگیڈ نے اس حملے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ فلسطینی مجاہدین کے حملے کے بعد 3 صہیونی فوجی ایک مرکاوا ٹینک کی طرف بھاگ رہے تھے کہ وہ ٹینک بھی ایک طاقتور بم سے حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق القصام بریگیڈ کے مجاہدین نے ایک اور آپریشن میں غاصب صہیونی فوج کی ایک گاڑی کو بھی راکٹ سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ غزہ میں صحافیوں کا قتل عام ہرگز ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے جنیوا میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے بارے میں بین الاقوامی ذرائع ابلاغ 2024 کے زیر عنوان منعقدہ سیمینار کے موقع پر ایک بیان میں کہا ہے کہ صحافیوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا اور ذرائع ابلاغ اور صحافت کی آزادی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اسی طرح غزہ میں صحافیوں اور نامہ نگاروں کے داخلے کی صہیونی مخالفت کی شدید مذمت کی۔ گوٹریس نے جنگ و جارحیت اور فلسطینی علاقوں پر غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے مطالبے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں صحافیوں اور نامہ نگاروں کے داخلے پر پابندی سے حقیقت پامال ہوگی۔ غزہ کے انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے عام شہریوں کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کے آغاز سے اب تک ذرائع ابلاغ کے 183 نمائندے اور صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ صہیونی میڈیا نے نیتنیاہو کابینہ کے بیانات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے حزب اللہ کے ناقابل شکست ہونے کا اعتراف کیا ہے۔
صہیونی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل ہرگز موجودہ جنگ میں حزب اللہ کو شکست دینے اور اس کو نابود کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ حزب اللہ کی میزائلی طاقت توقع سے زیادہ اب جنگ کو 13 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد فوج، ریزرو فوج اور اسرائیلی معیشت کے لیے ہولناک تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ عبرانی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ لبنان کو پہنچنے والے نقصانات کے بارے میں اس حکومت کی طرف سے اعلان کردہ اعداد و شمار غلط ہیں۔ ان ذرائع نے مزید کہا ہے کہ 13 ماہ کی جنگ کے بعد اسرائیل کی فوج، ریزرو فورسز اور معیشت کو خوفناک نتائج کا سامنا ہے۔ یہ ایسے میں ہے کہ حزب اللہ کے مجاہدین کے میزائلوں، راکٹوں اور ڈرونز کو روکنے میں اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کی ناکامی کے سبب اب پہلے سے کہیں زیادہ اسرائیل کے اندر کڑی تنقیدیں ہو رہی ہیں۔ جمعے کے روز مقبوضہ علاقوں پر حزب اللہ کے ڈرونز کے حملوں کے بعد بعض اسرائیلی میڈیا نے لکھا ہے کہ فوج کو اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ لبنانی ڈرون براہ راست حیفا تک کیسے پہنچے اور ریڈاروں سے ان کا پتہ کیوں نہیں چلا۔ ان میڈیا نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ بے شمار طریقے سے میزائل اور راکٹ مقبوضہ علاقوں پر داغ رہی ہے اور اس نے بدستور اپنے میزائلی اور راکٹ صلاحیتوں کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان پر صہیونی حکومت کے حملوں کے آغاز سے اب تک 95 صہیونی فوجیوں کو ہلاک اور 900 دیگر کو زخمی کیا ہے۔ حزب اللہ کی رپورٹ کے مطابق جنوبی لبنان میں زمینی جنگ کے دوران اکتوبر کے مہینے میں 40 سے زیادہ صہیونی حکومت کے مرکبہ ٹینک تباہ ہو گئے ہیں۔ تحریک حزب اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس مدت میں 50 سے زیادہ اسرائیلی بختربند گاڑیوں اور اسرائیلی فوج گاڑیوں اور 5 ڈرون بھی تباہ کیے ہیں، کہ جن میں سے 3 ڈرون ہرمیس 450 اور 2 ڈرون ہرمیس 900 کے تھے۔